الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. حاضرین با تمکین، ناظرین محترم، جناب شہریار طارق صاحب شہری، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین محترم، آج 8 محرم الحرام ہے. آج کا دن منسوب روایتی طور پر عباس علمدار، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، غازی عباس، مولا عباس اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کے منسوب ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں 9 اور 10 محرم الحرام میں جب شہادتوں کا ذکر ہوگا، خاص طور پر جو سیدنا قاسم، سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر، مولا عباس، مولا حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جب ان کی شہادتوں کا ذکر ہوگا تو میں یہ بتاؤں گا کہ 8 محرم کیوں موسوم کی جاتی ہے. لیکن چونکہ حق کی فتح کربلا اور دروس کربلا کا سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم کچھ آخری درس ہیں کربلا کے. دروس تو بہت ہیں، لیکن کچھ آخری درس جو ہم دروس سمجھ سکے، اس میں ایک یہ کہ اپنے رہبر کی حمایت ضروری ہے. ایک درس یہ بھی، اپنے رہبر کی حمایت ضروری ہے. رہبر کو کبھی نہیں چھوڑنا. وقت آتا ہے کچھ دیر کے لیے خاموش بھی ہونا پڑتا ہے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے، کچھ دیر کے لیے اشقیاء کی نظریں دیکھ کر اور ان کے عزائم دیکھ کر خاموشی بھی اختیار کر لینی پڑتی ہے. یہ ذرا کمزور حمایت ہوتی ہے رہبر کی، اور جو طاقتور حمایت ہوتی ہے رہبر کی، وہ رہبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور ہیں، اور اس لیے کمزور ہیں کہ جو مصائب، تکالیف، آلام، پریشانیاں دیکھ نہیں پاتے، تو وہ اپنے رہبر کی وقت پر حمایت نہیں کر پاتے. اور جو مصائب، تکالیف، آلام، پریشانیاں، درد ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ رہبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کربلا اپنے رہبر کی سب سے عظیم جلوہ گاہ ہے، سب سے عظیم جلوہ گاہ. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شب عاشور، یاد رکھیے گا، شب عاشور اپنے ساتھیوں کے سروں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا تھا. کیا کیا تھا؟ بیعت کو اٹھا لیا تھا، اور فرمایا تھا جہاں تمہارا دل چاہے، جہاں تمہارا دل چاہے تم چلے جاؤ. آج میں نے اپنی بیعت کو تم پر سے اٹھا لیا. یہ قسم ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک ارادہ ہے، یہ ساتھ دینے کا تمہارا اپنا ارادہ تھا. میں نے یہ بیعت تم پر سے اٹھا لی ہے، تمہیں جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ. مگر وہ ساتھی حسین کے تھے، وہ ساتھی حسین کے تھے. حسین کے اصل ساتھی جو ہوتے ہیں وہ ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے. حسین کے اصل ساتھی ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے. مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں، حسین کے اصل ساتھی ساتھ بھی نہیں چھوڑتے، اور کچھ تو ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کچھ انتظار کرتے ہیں کہ حسینی پیغام پھر سے جلوہ گر ہو، اور پھر وہ حسین کا ساتھ دیں. تو آپ کے ساتھی آپ سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو دشمنوں کے نرغے میں جدا تو چھوڑیے، تنا بھی نہیں چھوڑا. دشمنوں کے نرغے میں تنا بھی نہیں چھوڑا. اور شب عاشور آپ کی حمایت کے سلسلے میں جو سب سے پہلے تقریر کی، میں ان ساتھیوں کی بات، دیکھیں میں اہل بیت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اہل بیت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. اہل بیت سے تو سوال کیا ہی نہیں کیا تھا. ایک تو یہ تو تاریخ کی تو سب سے بڑی بددیانتی ہے کہ یہ بتایا گیا کہ شمع گل کی گئیں، اور اہل بیت، کیا یہ علی اصغر سے سوال ہوئے، علی اکبر سے سوال ہوئے، کیا یہ حضرت عباس غازی علمدار سے سوال ہوئے؟ نہیں، یہ سوال اصحاب حسین سے کیا گیا ہے. اصحاب حسین میں زہیر ابن قین ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، بہت بڑے بڑے جید لوگ ہیں. اب حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین، ان کی بات چیت یہاں پر قابل غور ہے.
جب یہ سوال کیا میں نے جب یہ فرمایا آپ نے کہ میں نے اپنی بیعت تمہارے سروں پر سے اٹھا لی ہے، تو یہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو بات چیت کی ہے حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین نے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امام علی مقام ہم یہاں آپ کو تنہا چھوڑنے نہیں آئے تھے، ہم یہاں آپ کو تنہا چھوڑنے نہیں آئے تھے، نہ ہی ہم آپ کو اس موقع پر کہ جب پانی بند ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، جب خیام گاہ حسینی میں تلاوت کلام پاک کی آوازیں گونج رہی ہیں، کون اس وقت قرآن چھوڑ کر جائے گا؟ کون اس وقت محافظ قرآن کو چھوڑ کر جائے گا؟ اللہ کون اس وقت محافظ قرآن کو چھوڑ کر جائے گا؟ کیا آپ ہم سے توقع کرتے کہ ہم روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے؟ اللہ کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بابا جان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں؟ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم پہلے قربان ہوں گے، بعد میں آپ کی باری آئے گی۔ اللہ یہ جواب تھا حبیب ابن مظاہر کا، زہیر ابن قین کا۔ اور پھر بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن کربلا میں 10 محرم الحرام کو انہوں نے رجز پڑھے، رجز۔ میں آپ کو رجز سناؤں گا۔ جو رجز پڑھے ان رجز میں اپنے رہبر کی حمایت ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ اب میں اہل بیت سے تھوڑا سا الگ ہوں۔ مولا عباس جو ہے، مولا عباس اہل بیتی ہیں، اہل بیتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی صاحبزادے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ کی صاحبزادے نہیں، لیکن ہے اہل بیتی، کیونکہ انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا تھا، آج سے تم ہمارے اہل بیت میں ہو۔ اللہ تو حضرت عباس نے جو رجز پڑھے، حضرت عباس کے جو پڑھے ہوئے رجز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ جدا کر دیا، یہ رجز ہے۔ عرب پہلے رجز پڑھا کرتے تھے جگہوں سے پہلے، رجز کہتے حوصلہ دینے والے اشعار کو، ان کو رجزی اشعار کہا جاتا ہے۔ رجز پڑھا کرتے تھے کہ اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ جدا کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں بائیں ہاتھ سے اپنے امام کی حمایت کروں گا، اور اگر تم نے میرا بایاں ہاتھ جدا کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں دانتوں میں علم تھام کر اپنے امام کی حمایت کروں گا۔ اللہ اللہ اور مولا عباس نے ایسا کر کے دکھایا، صرف اشعار نہیں پڑھے، کر کے دکھایا۔ مسلم ابن اوسجہ کا نام تو سنا ہوگا، عاشقان نے سنا ہوگا، باقی لوگوں کو تو نیا لگ رہا ہوگا، باقی لوگوں کو تو نیا لگ رہا ہوگا۔ جو نئے لوگ ہیں، جو نئے لوگ ہیں، نئے جنہوں نے ابھی حقائق کو تسلیم کیا ہے، ان کے لیے نیا نام مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن اوسجہ نے آخری وقت میں جو حبیب کو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ امام کو تنہا نہ چھوڑنا اور اپنی جان ان پر قربان کر دینا۔ جس کی وصیت آپ کو نظر آئے گی ساتھیوں کی، اصحاب کی، وہ یہی ہے کہ رہبر کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ رہبر وہ رہبر ہے کہ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے، لیکن یہ وہ رہنما نہیں تھے، یہ دلدلوں سے قافلوں کو نکال لیتے تھے۔ امام حسین وہ رہبر تھا جو جنت کی طرف جا رہا تھا، امام حسین وہ رہبر تھا جو جنت کی طرف جا رہا تھا، اور اشقیہ کی فوج کا سردار شمر لعین وہ رہبر تھا جو جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ جس نے جو راستہ اختیار کیا وہ اسی کے پیچھے۔ ہم تو آج بھی کہتے کہ اے اللہ ہمارا حشر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب، حشر کا لفظ کے لیے استعمال نہیں کر رہا، ان کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، اللہ، اور جو یزید کو مانتے ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ کرنا۔ کہو آمین۔ تو جو کہ یزید والے ہیں تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہم حسین والے ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ آمین الہی آمین۔ اب اگر یہ دعا پہ تم لوگ آمین کہنا چاہتے ہو یزید والے پہ، تو ارے یزیدی بھی نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے، یزیدی بھی نہیں کہیں گے۔ تو مقصد یہ کہ یہ جو رجز پڑھ رہے تھے، یہ جو امام کو اپنا رہبر مان رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ دنیا ایک خطرناک لغزش گاہ ہے۔ دنیا نکلا ہے لفظ دنی سے، تنی عربی میں کہتے ہیں کمینے کو، اور دنیا بڑی کمیلی جگہ ہے، لہٰذا یہاں پر یہ آخرت کی کھیتی تو ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کے بیج بوتے ہیں تو یہاں پر در حقیقت دنیا کا عیش و آرام
دولت، اس کی دنیا کی محبت، اقتدار، طاقت، اس کا حصول، یہ سازش، یہ فتنہ، یہ سب اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ آخرت میں ان کا کیا کام؟ لہٰذا میدان کربلا میں جو لوگ گمراہ ہوئے یا جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، میں ان کی بات کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، جو گمراہ ہوئے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی تھی، بے شک، لیکن جن کے دلوں میں آخرت میں جواب دہی تھی۔ کیا بات ہے، جن کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی تھی، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی تھی وہ الگ تھے، جن کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی تھی وہ الگ تھے۔ دنیا کی محبت جہاں سمائی ہوئی تھی وہ شبس بن ربیع کے ساتھ یا شمر کے ساتھ یا پسرے سات کے ساتھ کھڑے تھے، اور جن کے دلوں میں آخرت میں جواب دہی شامل تھی وہ امام حسین کے قدمین پاک کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس کو دنیا کی محبت ہی تو کہوں گا میں، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں جھکا کر کہتا ہوں، کون؟ میرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بیٹا عمر سعد، کیا یہ دنیا کی محبت، کیا سعد بن ابی وقاص سے عمر سعد نے کبھی حسین کے واقعات نہیں سنے تھے؟ کیا سعد بن ابی وقاص سے، آپ کو پتہ ہے سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے خود فرمایا میرے ماں باپ سعد پہ قربان۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ احد کے میدان میں رسول اللہ نے خود فرمایا، ہم کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ اے رسول اللہ آپ پر قربان۔ سعد بن ابی وقاص ان صحابہ میں سے تھے جن کے لیے رسول اللہ نے کہا میرے ماں باپ سعد پر قربان۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سعد بن ابی وقاص نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی محبت کے وہ قصے نہیں سنائے ہوں گے جو حسن حسین سے تھے؟ کیا سعد بن ابی وقاص نے نہیں بتایا ہوگا کہ ہم نماز میں تھے اور سجدہ طویل ہو گیا، ہم نے سمجھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا وقت نہ آ گیا ہو، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ 2 بچے آپ کے کاندھوں پر تھے؟ کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسرے سعد کو یہ نہیں بتایا تھا؟ کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسرے سعد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف حسن حسین کے رونے سے پہنچتی تھی؟ اللہ۔ کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسرے سعد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت کسی سفر پر جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوتے ہوئے جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر پر آتے، اس لیے کہ انہیں حسن حسین کو دیکھنا ہوتا تھا؟ کیا یہ سب سعد بن ابی وقاص نے نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا، لیکن بیٹے پر دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی، باپ پر آخرت کی محبت غالب تھی۔ اللہ، کیا باپ تھا اور کیا بیٹا نکلا۔ اللہ، اللہ۔ تو کیوں نہ فضائل بیان کروں حضرت سعد بن ابی وقاص کی، بے شک، کیوں نہ بیان کروں کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بے شک۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ میں سچا عاشق ہوں بھائی، میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی، میں نہ دیوبندی نہ وہابی، نہ میں بریلوی نہ اہل حدیث، میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں، بے شک۔ اور میرے مکتب میں یہی لکھا ہے رسول نے جس کو چاہا تو بھی اس کو چاہ، رسول نے جس سے پیار کیا تو بھی اس سے پیار کر، رسول کا جو آنکھ کا تارا ہوا تیری آنکھ کا تارا بھی وہی ہونا چاہیے، رسول نے جسے کہا حسین منی وانا من الحسین تو بھی یہی کہے، حسین منی وانا من الحسین تو بھی یہی کہے جو رسول کہتے تھے، کیونکہ تو رسول کا غلام ہے، تیرا رسول امام ہے، اور رسول اگر تیرا امام ہے تو رسول نے جس کو تیرا امام بنایا وہ بھی تیرا امام۔ اللہ، 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 اللہ۔ رسول نے جس کو یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو پھر تجھے ماننا پڑے گا، بے شک۔ رسول نے جس کو صدیق اکبر کہا تجھے ماننا پڑے گا، رسول نے جس کو ذو النورین کہا تجھے ماننا پڑے گا، اور رسول نے جس کو اپنے قدمین مبارک کی ٹھوکر سے اٹھا کر کہا ابو تراب اٹھ جا تجھے سے ابو تراب ماننا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تجھے مقامات میں فرق نہیں کرنا ہوگا، جو مقامات میں فرق کرے گا وہ رسول کی محبت میں فرق کرے گا، وہ رسول کے اطمینان قلب میں فرق کرے گا۔ تو کیا یہ باتیں سب، تو یہ دنیا کی محبت تھی، یہ دنیا کی محبت نے عمر بن سعد کو
امام علی مقام کا خون بہانے پر مجبور کیا. اللہ. رائے کی حکومت, 2 ٹکے کی حکومت. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں. امام حسین کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سازشوں, اور خیر سازشیں تو ساری ابن زیاد اور شمر کی تھیں, لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی کمینگی میں آپ کو بتاؤں کہ یزید نے رائے کی حکومت بھی نہیں دی ابن زیاد کو. جس حکومت کے لالچ میں تو نے فرزند رسول کا خون بہا دیا, اللہ. اے بدبخت پسرے ساتھ, تجھے وہ رائے کی حکومت بھی نہ مل سکی. تو پھر کیسی دنیا کی محبت تھی تیری؟ کس دنیا کی محبت میں تو جی رہا تھا؟ تجھے نہیں مل سکی. ان لوگوں کو شہرت, ان کو حکومت کا لالچ اور امیر سے ملنے والے انعامات کی امید نے اتنا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنا عظیم اور مقدس سر کاٹنے پر مجبور کر دیا کہ جس کے سامنے ساری دنیا کی دولتیں اور حکومتیں ہیچ ہیں, حسین کا سر ایک طرف, ساری دنیا ایک طرف. بے شک بے شک. تم نے کیا کر دیا؟ تم نے کیا کر دیا؟ صرف حکومتوں کے لالچ میں تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ اللہ. تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کن کی ناشوں کو پامال کیا؟ اللہ. تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس سے اپنے کرتوت کا انعام چاہا؟ اس آدمی سے, اس ابن زیاد سے جس کی ماں کا بھی صحیح طرح پتہ نہیں, ابن زیاد کے باپ کا بھی صحیح طرح پتہ نہیں, ابن زیاد کی ماں, ابن زیاد کا باپ کون ہے کچھ نہیں معلوم, ابن مرجانہ کا لونڈا ہے. تم اس سے مطلوب ہو, طالب ہو, تم اس سے طالب ہو کہ وہ تمہیں انعام دے گا, وہ تمہیں حکومت دے گا. شاید اسی لیے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگ دنیا پرست ہو گئے. شہری بھائی, اللہ. دنیا دار کا لفظ استعمال نہیں کیا, دنیا دار تو ہونا ضروری ہے, دنیا داری تو ضروری ہے. دنیا داری یہی ہوتی ہے ملنا جلنا, تعلقات رکھنا, آپس میں بیٹھنا. دنیا دار ہونا بری بات نہیں. اس لیے امام نے کہا کہ لوگ دنیا پرست ہو گئے, دنیا کی عبادت کرنے لگے. پرستش کہتے ہیں عبادت کو. دنیا پرست ہو گئے, دین فقط ان کی زبانوں تک محدود رہ گیا, صرف زبانوں تک. سنیں سنیں, آپ سمجھ رہے, سنیں یہ کب کہا امام حسین نے؟ شب عاشور, کہ یہ دنیا پرست ہو گئے, دین فقط ان کی زبانوں تک محدود رہ گیا. اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہی فرمایا کہ یہ خطرے کے وقت دنیا کی طرف دوڑنے لگتے ہیں, جبکہ مومن خطرے کے وقت دین کی طرف دوڑنے لگتا ہے. بے شک. بھائی مصیبت اور مصائب کے بارے میں کیا فرمایا تھا مولا نے؟ کہ جو مصیبت اور تکلیف تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ سمجھ لو اللہ تمہارے آزمائش کر رہا ہے. اللہ. اور جو مصیبت اور تکلیف تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سمجھ لو تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو. تو یہ خطرے کے وقت دین کی طرف دوڑتے نہیں ہیں, دنیا کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. اور چونکہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ساتھیوں میں, ان کے دلوں میں دنیا کی ذرہ برابر محبت نہیں تھی. باپ نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھی بھائی. باپ نے, مولا علی نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھی. جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی, جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی, جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی. علی نے فقط بوریا بستر کو اپنی زینت بنایا. علی نے مٹی کو اپنی زینت بنایا, اور مٹی کو ایسا زینت بنایا کہ آج مٹی کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا کوئی باپ ہے تو وہ ابو تراب ہے. واہ 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 واہ. ہمارا کوئی باپ ہے تو وہ ابو تراب ہے, اور تم سب مٹی سے بنے ہو. واہ 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 واہ, کیا تم بات ہے. سب مٹی سے بنے ہو, تمہارا باپ ابو تراب ہے. اللہ حق. تم سب مٹی سے بنے ہو, علی. تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, اور تمہارا باپ کا نام بھی تمہیں بتایا ہے, ابو تراب. ابو تراب کے بیٹے سے لڑنے چلے ہو. خود بھی تو مٹی میں ملنا ہے, خود بھی تو خاک ہونا ہے. اس وقت ابو تراب سے کیا کہو گے؟
اس میں مٹی کے باپ سے کیا کہو گے؟ اور یہ میں نے نام نہیں رکھا ہے، یہ میرا رکھا ہوا نام نہیں، یہ عشق کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ عشق کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ عشق کے سوتے جہاں سے پھوٹتے اس محمد کا رکھا ہوا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس محمد کا رکھا ہوا ہے۔ ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو حق کی فتح کربلا، دروس کربلا اور رہبر کا قائم رہنا، رہبر کا ساتھ دینا یہ بڑا ضروری ہے۔ دنیا کی محبت آپ پر غالب نہ آنا یہ بہت ضروری ہے۔ دروس کربلا چل رہے ہیں اور اسی لیے امام علی مقام نے عاشور کی صبح یعنی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کی اذان کے بعد آپ نے جو خطبہ یا تقریر ارشاد فرمائی، اس میں آپ کا پہلا جملہ یہ تھا امام علی مقام کا کہ اے لوگوں، مجھے تم سے تو یہ امید ہے کہ تم دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے جو کہ میرے لوگ ہو۔ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں، آپ نے معاشر شام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے معاشر شام، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم دنیا کے دھوکے میں مت آ جانا، کیونکہ تم دنیا کے دھوکے میں آ رہے ہو۔ اس وقت شبس بن ربیع نے ہنستے ہوئے کہا تھا، حسین ہمیں تیرے باپ کی طرح خطبے نہیں سننے، ہم تجھے دعوت مبارزت دیتے ہیں میدان میں۔ یہ تو انداز تھا ان اشقیاء کے مخاطب کرنے کا۔ اللہ، سبط نبی کو خون کی آنسو رلاتی ہے، اللہ، پرسا رہا نہ کوئی سکینہ کی پیاس کا۔ یہ تھے وہ اشقیاء، ان کے بارے میں آپ کو ان کی کیا تاریخ بتاؤں۔ شبس بن ربیع، اشس، شمر، عزرا، حرملہ، سنان بن انس، کیا بتاؤں میں ان لوگوں کے بارے میں؟ آپ اسد کندی کیا بتاؤں؟ یہ سب ظالم اشقیاء، بدکار، بدکردار، یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے۔ اکیڈمی آف کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا جب تک کہ سانس خرخرے میں نہ آ جائے۔ سانس کا خرخرے میں آنا یہ ہوتا ہے کہ بس دم نکلنے والا ہے، جو کہ فرعون کا نکل رہا تھا، اور فرعون کا دم نکل رہا تھا تو اس نے کہا میں اب اللہ پر ہی مان لاتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی، اس کی لاش کو اٹھا کر سمندر سے باہر پھینک دیا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ اب کربلا سے درس ملتا ہے۔ اور انسان جب توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے تائب ہونے والا ایسے ہی ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ، یہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیث پاک ہے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا آپ نے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ، اللہ، التائب حبیب اللہ۔ آہا، اب یہ ساری حدیثیں گونج رہی تھی کربلا میں، کیا شان ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حدیثیں گونج رہی تھیں اور ہر آ رہے تھے، اور ہر آ رہے تھے۔ اور التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ ہر چند سیکنڈوں میں اللہ کے حبیب بن گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ آ رہے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ سوچو تم، جو گھیر کر امام حسین کو کربلا لے کر آئے، جو گھیر کر امام حسین کو کربلا آئے، جنہوں نے پانی بند کیا، وہ ہر جرائم تو یہ تھے۔ اب اس کو اگر اردو میں بول دیں، حالانکہ عربی میں یہ تلفظ صحیح نہیں بیٹھتا، جرائم یہ تھے لیکن کریمی کے کرائم یہ تھے۔ ویسے تو کرائم ہو جائے گا، لیکن کرائم، کریمی سے جو نکلے کرائم، وہ کرائم یہ تھے کہ جرائم چھپ گئے، کرائم اوپر آ گئے، اور کریمی ایسی اوپر آئی کہ حر بن یزید ریاحی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ حدیث کا ایک نقش بن گئے، اور وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ان ساتھیوں میں شامل ہو گئے کہ جو یزید سے ہی برسر پیکار ہو گئے۔ اللہ،
عاشور کے وقت باطل کے راستے سے ہٹ کر حق کے راستے کو قبول کرنے والے کو حر کہتے ہیں. یہ بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, یہ بہت جتنا ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے. نماز وسطیٰ کہتے ہیں عصر کو, اپنی بیچ کی نماز کو بچاؤ, اس لیے حضرت علی نے عصر کا سورج ہی پلٹوایا تھا. رسول نے پوچھا تھا قضا پڑھو گے یا ادا کرو گے؟ بھائی یاد ہے نا آپ کو پورا واقعہ, اشعار کچھ سنا دیں اس کا, یاد ہے آپ کو کہ قضا پڑھو گے کہ ادا کرو گے؟ کیا تھا, کیا ہوا, واقعہ سنائیں. آبدیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی, آبدیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی, ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو. یہ میں نے آپ سے اس لیے کہلوایا ورنہ سننے والے اسی کلپ کو کاٹیں گے اور جوڑیں گے کہ علی نے کہا سورج کو نکل تو وہ نکل گیا, وہ اس کو کچھ اور کہہ دیں گے. ہمیں تو بتانا ہے کہ رسول نے کہا کہ سورج نکل تو ہو گیا, ورنہ آپ کو پتہ ہے محبتوں کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی سے محبت کس طرح, ہماری مولا علی سے محبت وہی ہے جو رسول اللہ نے علی سے کی تھی, ہماری وہی محبت رہے گی. ہم علی کو رسول نہیں بناتے, ہم علی کو اللہ بھی نہیں بناتے, بے شک بے شک, ہم علی کو خلیفہ راشد سمجھتے ہیں, بندہ سمجھتے ہیں اور مولا سمجھتے ہیں. لہذا ہماری محبتوں پر شک نہیں کرنا کبھی. اس لیے ڈوبتے سورج کو رسول نے کہا کہہ دیا تو ہو گیا. عصر کے وقت علی برسوں پہلے بھی پریشان تھے, رسول نے پوچھا قضا کرو گے یا ادا کرو گے؟ علی نے کوئی جواب نہیں دیا, ادا کروا دی. عصر کے وقت علی پھر پریشان ہے, اب قضا اور ادا کا معاملہ نہیں ہے, ادا تو ہو رہی ہے لیکن پریشان ہے کہ بیٹے کا سر کٹے گا عصر کے وقت, بیٹے کا سر کٹے گا, اس حسین کا سر کٹے گا جو حسین اپنے لہو کے ساتھ اپنے نانا کے پاس آ کر کہے گا نانا جان میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. بھائی نے وعدہ پورا کر دیا, جودھا کے ہاتھوں زہر کھانے کے بعد اب ایک اور بھائی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے ایک نماز کو بچانے کا وقت ہوتا ہے, عصر کی نماز کو بچانے کا. بہت سے لوگوں کی اکثر قضا عصر کی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کی اکثر قضا عصر کی ہوتی ہے. آپ چیک کر لیں, اکثر قضا نماز جو ہوتی ہے وہ عصر کی ہوتی ہے. امام حسین نے عصر کی قضا نہیں ہونے دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, امام حسین نے عصر کی قضا نہیں ہونے دی, عصر کی قضا ہونے دی. یہ وہ ادا تھی جو قضا نہیں ہوئی, ادا ہوئی. بے شک, سجدے میں سر گیا. تو یہ بڑا کم وقت ہوتا ہے, بالکل اسی طرح کم وقت تھا حر کے پاس, اتنا ہی وقت تھا, فیصلہ کرنا تھا. جنت بھی نظر آ رہی تھی, جہنم بھی نظر آ رہی تھی. کچھ لوگوں کو جہنم جنت نظر آ رہی تھی, کچھ لوگوں کو جہنم جنت نظر آ رہی تھی کیونکہ انہیں دنیا عزیز تھی, اور جنہیں آخرت عزیز تھی انہیں معلوم تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ پتھر ہیں, یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ نوکیلے پتھر ہیں, ان پہ چل کر آ سکتے ہو تو آؤ, حر آ جاؤ. اور حر تشریف لے آئے اور اپنی جان امام حسین کے قدموں پہ قربان کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کا دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور وہاں پر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. آج ایک نام یزید کا گالی بن گیا اور ایک حر بن یزید رہائی مثالی بن گیا. ایک نام, ایک کہتا ہے کہ کوثر افسانہ ہے, میں کہتا ہوں کہ کوثر کا کوئی ساقی ہے, کوثر ایک میخانہ ہے. ایک کہتا ہے کہ کوثر افسانہ ہے, میں کہتا ہوں کہ کوثر کا کوئی ساقی ہے اور کوثر ایک میخانہ ہے. ایک کہتا ہے کہ کربلا بہانا ہے, میں کہتا ہوں کہ کربلا تو گھر لٹانا ہے.
تو یہ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کی بات ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ حر نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ موت کے خرخرے تک بند نہیں کرتا. موت کا خرخرہ نہیں آیا تھا، حر آیا تھا. اور حر کا کیا استقبال ہوا تھا بھائی، کیا استقبال ہوا تھا. استقبال کے لیے کوئی پھول برسائے جائیں یا کوئی کارپٹ بچھائے جائیں، قالین بچھائے جائیں، نرم و گداز قالین بچھے ہوں، یہ استقبال کی ضروری نہیں ہوتا. اگر باہیں حسین کی پھیلی ہوئی ہوں، اللہ اکبر، اگر باہیں حسین کی پھیلی ہوئی ہوں، دائیں طرف عباس مسکرا رہے ہوں، بائیں طرف علی اکبر کھلکھلا رہے ہوں اور سامنے سے حر آ رہے ہوں، کوئی ایسا استقبال کائنات میں کسی کا کر کے دکھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا استقبال تھا؟ کیا استقبال؟ ایسے ہی استقبال مجھے حضرت عمر کا یاد آ گیا. ایسے استقبال مجھے حضرت عمر کا یاد آ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا. حمزہ بن عبد المطلب نے کہا کہ عمر آیا ہے. رسول نے کہا دروازہ کھول دو. کہا ارادے صحیح نہیں لگتے. کہا میں کہتا ہوں دروازہ کھول دو. دائیں جانب ابو بکر کھڑے تھے، دائیں جانب ابو بکر کھڑے تھے، بائیں جانب عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے. دروازے سے داخل ہوئے. عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک استقبال یہ، ایک استقبال یہ، ایک استقبال یہ عنایت کیجئے. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین. بھائی کیا کہنے ہیں بھائی، کیا انداز ہے حسین کہنے کا. حسین 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 سے مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، کیسے
جدا جہاں عشق ہے وہی کربلا، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو ناد علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام بھائی سبحان سبحان اختر چنیوٹی مرحوم نے کہا تھا، ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اختر چنیوٹی نے کہا تھا کہ امت صاحب معراج کو قرآن ملا۔ آہا، کیا؟ امت صاحب معراج کو قرآن ملا، آل محمد کو یا آل احمد کو مگر شام کا زندان ملا۔ اللہ اللہ، آل احمد کو مگر شام کا زندان ملا۔ خلد کی مالک و مختار نبی کی بیٹی، آہا، خلد کی مالک و مختار نبی کو بیٹی، تجھ کو رونے کے لیے گوشہ ویران ملا، تجھ کو رونے کے لیے گوشہ ویران ملا۔ کتنے احسان تھے، کتنے احسان تھے اسلام پہ بو طالب کے، کتنے احسان تھے اسلام پہ بو طالب کے، اس کی اولاد کو کیا بدلہ احسان ملا، ہائے 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 ہائے، کیا بدلہ اس کی اولاد کو کیا بدلہ احسان ملا۔ تیز رفتار کوئی حر جریسہ نہ ہوا، تیز رفتار کوئی حر جریسہ نہ ہوا، قافلے والوں سے منزل کے قرین آن ملا، قافلے والوں سے منزل کے قریب آن ملا، منزل کے قرین آن ملا، قرین آن ملا۔ قتل شبیر کا پرسا، قتل شبیر کا پرسا بھی کسی نے نہ دیا، اللہ، قتل شبیر کا پرسا بھی کسی نے نہ دیا، گرچہ عابد کو جو ملا مسلمان ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گرچہ عابد کو جو ملا مسلمان ملا۔ قاصد صغرا نے اکبر کو تڑپتے دیکھا، قاصد صغرا نے اکبر کو تڑپتے دیکھا، ہائے کس حال میں مہمان سے مہمان ملا، ہائے کس حال میں مہمان سے مہمان ملا۔ قاتلان شہ مظلوم کے زمرے میں ہمیں، قاتلان شہ مظلوم کے زمرے میں ہمیں کوئی قاری تو کوئی حافظ قرآن ملا۔ اللہ اللہ اللہ، قاتلان شہ مظلوم کے زمرے میں ہمیں کوئی قاری تو کوئی حافظ قرآن ملا۔ جل بجھی آگ، اللہ، جل بجھی آگ تو خیموں کی جگہ اے اختر اہل اسلام کو جلتا ہوا قرآن ملا۔ اللہ اکبر، اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔